تمہارے بتاؤ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مطلب چلا کہ خالی دعویٰ ایمان سے بات نہیں بنتی. ایمان اگر خالی از حقیقت ہے تو دعویٰ ایمان باطل ہے. وہ جو آرام کو روکا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تمہارا ایمان حقیقت نہیں بنا. جب حقیقت بن جائے گا تو دعویٰ کرنا. تو ایمان کی ایک حقیقت ہے، وہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے. وہ حقیقت ایمان کیا ہے اور انہی کی زبان پاک سے بتانا چاہتا ہوں جو ایمان عطا کرنے والے، جو خود ایمان ہیں، جو خود بنا ایمان. آقا علیہ السلام فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی حدیث اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب وہ فرما رہے ہیں جو ابھی تک جتنی حدیثیں سنائیں کہ وہ مبارکباد کے حقدار وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے ایمان لائیں گے. وہ بن دیکھے ایمان کا مفہوم کیا ہے، اس بن دیکھے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا. آج بہت دعوے ہوتے، جس نے تبلیغ بہت کر لی اس نے دعویٰ کیا سب سے بڑا مومن میں ہوں. جس نے مدرسے بہت بنا لیے مدعی ہوا کہ مومن میں ہوں. جس نے داڑھی بڑی رکھ لی مدعی ہوا مومن میں ہوں. جس نے سر کا ٹینڈ کرا لیا دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے ٹخے پنڈلیاں ننگی کر لی کہا دعویٰ کیا مومن میں ہوں. ارے ایمان نہ ظاہری شکل میں ہے، نہ صورت میں ہے، نہ تمہارے جبہ و کپا میں ہے، نہ تمہاری تبلیغ میں ہے، نہ عمل میں ہے. مصطفیٰ سے پوچھو ایمان کی حقیقت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا انا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رعانی باہلہ ومالہ. فرمایا یہ جو میں نے تمہیں بار بار تعریف کی کہ عجیب ایمان ان کا ہوگا، 7 بار مبارکباد ان کے ایمان کو جو بعد میں آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. عرض کی آقا ان کے دیکھے بغیر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہوگی؟ فرمایا بن دیکھے ایمان لانے والوں کی حقیقت جن کا ایمان مقبول اور لائق مبارکباد ہے وہ یہ ہوگی. فرمایا انا من اشد امتی لی حبا، وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. ممکن ہے کسی کو خبط ہو، خیال ہو، گمان ہو کہ میں نے ترجمہ حب کا عشق کر دیا. میں نے غلط نہیں کیا. اگر خالی حبن آتا تو ترجمہ محبت کرتا. اگر لفظ آتا خالی حبن تو ترجمہ کرتا محبت کا. ارے حب اور محبت تو ہوئی محبت، اور اگر محبت پر اشدوں کا لفظ لگ جائے، شدید حبن ہو تو شدید محبت. اور مصطفیٰ نے شدید بھی نہیں کہا، فرمایا اشدنی حبن، شدید سے بڑھ کر ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے. ارے جہاں محبت کی حد ختم ہو جائے اور محبت اشد حبن بن جائے اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آقا لو رعانی، سنے اور تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو ماں باپ سب کچھ قربان کر دے. لو رعانی باہلہ ومالہ. ان کی عشق کی حقیقت، ایمان کی حقیقت ہوگی عشق. اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ ہر بندہ کہتا پھرے گا زبان حال سے لو رعانی باہلہ ومالہ، سونیا تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو سارا کچھ قربان کر دے، تیرے قدمہ تو سب کچھ لٹا دے. اس کیفیت میں ہر کوئی ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت اعمال کو قرار نہیں دیا، اپنی محبت اور عشق کو قرار دیا ہے. یہ وجہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی،
अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और 50 कुतुब हदीस में, 50 कुतुब हदीस में यह हदीस कसरत के साथ मुख्तलिफ तुरुक और रुवात और असानीद के साथ आई है कि आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स ने आकर बेअदबी की, एक शख्स ने आकर आका की बारगाह में गुस्ताखी की। सैयदना फारूक आजम तलवार लेके खड़े हो गए। आका इजाजत दें तो इस बेअदब गुस्ताख का सर कलम कर दूं। रोक दिया कि अभी इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ, लोग कहीं ताना न दे कि आपस में मारने लग गए। जब वो पुष्ट करके हुजूर की तरफ चल पड़ा, पुष्ट करके चल पड़ा, हदीस में आता है कि वो मुड़ के चल पड़ा, तो उसे हुजूर की तरफ पुष्ट करने में कोई आर न थी। वो ऐसा शख्स था, चल पड़ा तो हुजूर ने फरमाया इसको देख लो, इसको देख लो। उसका सर मुड़ा हुआ था, उसकी दाढ़ी घनी थी, उसके गाल उभरे हुए थे, आंखें धसी हुई थी और तहबंद आधी पिंडली तक उठा हुआ था। यह था उसका लिबास और वज़ाकता। और वज़ाकता बताकर आका ने फरमाया इसको देख लो, यखरुजु मिन ज़ैज़िही कौमुन फ़ी आखिर ज़मान यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम व इन्ना अहदम मिनकुम यहक़िरु सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामिहिम व अमलहु मा अमलिहिम। फरमाया इतने नमाजें पढ़ते होंगे, इसकी नस्ल से कौम आएगी, आखिरी जमाने में इसकी नस्ल से कौम आएगी। इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नमाजें, तुम अपनी नमाजें उनके मुकाबले में कम देखोगे, किसी और को नहीं, सहाबा से फरमा रहे हैं। इतने रोजे रखेंगे कि अपने रोजे उनको कम नजर आएंगे उनके मुकाबले में। इतने अमल करेंगे कि तुम्हें अपने अमल उनके मुकाबले में कम नजर आएंगे। कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और सारा बयान करके अमल में कसीर होंगे, अमल में सबसे आगे होंगे। मगर फरमाया क्या? फरमाया अमल में सबसे आगे होंगे, लेकिन यमरुकु मिन दीन कमा यमरुकु सहम मिन रमिया, दीन से इस तरह खारिज होंगे जिस तरह तीर शिकार से खारिज हो जाता है। तो पता चला नमाजें पढ़ने से ईमान की हिफाजत की जमानत नहीं मिलती, महज रोजे रखने से, महज नमाज पढ़ने से, महज तबलीग करने से, महज वज़ाकते से ईमान की हिफाजत नहीं। ईमान अमल का नाम नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत और मुस्तफा के अदब का नाम है। इश्क मुस्तफा है और अदब मुस्तफा है तो ईमान की हकीकत है। अगर दिल इश्क और अदब मुस्तफा से खाली है, सारे अमाल दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे, दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। सहाबा कराम के पास यही राज था, यही राज था। आशिक तो वो थे ही। एक आध हदीस खत्म करने के लिए करीब जा रहा हूं, नहीं सुना दूं। आशिक तो वो थे ही। उनके अदब का आलम यह था कि बरा बिन आज़िब से किसी ने पूछा, सहाबी से, बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए किन जानवरों को मना फरमाया और किन जानवरों की इजाजत है? वो 4 जानवरों का जिक्र करने लगे और कहने लगे कि वो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह उंगलियां करके 4 जानवर गिनवाए। बस इतनी बात की थी, आका ने भी उंगलियां 4 करके 4 जानवर गिनवाए थे। सहाबी सवाल के जवाब में वही बात बताने लगा कि इस तरह 4 जानवर हुजूर ने गिनवाए, इतनी बात की थी। बोलो, इतनी बात करने में कोई गुस्ताखी हुई? होती है गुस्ताखी कि आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह 4 जानवर गिनवाए? कोई भी अदबी है? नहीं, हमारी निगाह में भी अदबी नहीं। मगर सहाबा कराम इश्क और अदब के उस मुकाम पर थे कि यहां भी एक बेअदबी का शायबा था। इतनी बात कहकर उन्हें ख्याल आया कि ये इशारा 4 उंगलियों का कहीं ये हुजूर की उंगली की बराबरी ना बन जाए, बराबरी ना बन जाए। साथ ही कह दिया कि मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। हाय हाय हाय, ये अदब का आलम। हजरत अब्बास हुजूर के चचा, किसी ने उनसे पूछा, हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, हजरत उस्मान ने किसी से पूछा, मुताबिक हदीस पूछा कि उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं?
چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بڑے وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ وانا اقدم علیہ فی المیلاد، میری پیدائش پہلے ہے، ارے بڑے تو وہی ہیں۔ ارے صحابہ کرام لغت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اور ہر وقت ایک اونٹ آیا حضور کو سجدہ کیا، حدیث پاک میں سجدہ کیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا جانور سجدے کریں اور ہم انسان ہو کر سجدے نہ کریں، اجازت دیں کہ سجدے کریں۔ یہ سوال دلالت کرتا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سوال دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ دل ہر وقت سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، مگر اجازت نہ تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ یہ عالم تھا ادب کا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق اور ان کا ادب، یہ ان کا ایمان تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑھتے ہو سفر میں، یہ 4 کی 2 رکعتیں پڑھنا، قصر کی تفسیر کہاں آئی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نہیں، کب کریں اور کتنی کریں، کیسے کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا سوال کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمد ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل۔ اس نے کہا ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا مشرب سن لو، ہمارا مسلک سن لو۔ فرمایا اللہ نے ہمارے اندر اپنا سونا محمد بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد لا نعلم شیئا، حدیث کے لفظ، فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی علم نہ معرفت، حضور کو جانتے، بس حضور کو دیکھتے تھے، جیسے وہی کرتے وہی ہمارا دین ہے۔ بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ حقیقت ایمان، عمل اضافے کا باعث بنتے ہیں، ایمان میں عمل تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایمان کے درجے کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، عمل کم ہو جائے تو نقصان کا باعث بنتے ہیں، مگر ایمان کی حقیقت کسی اور شے میں نہیں۔ ایمان کی حقیقت نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے، ایمان کی حقیقت مصطفیٰ سے عشق میں ہے۔ سو حضور سے تعلق علمی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں، اور تعلق عملی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں۔ حقیقت ایمان مصطفیٰ سے تعلق قلبی ہے، تعلق حبی ہے، تعلق عشقی ہے۔ جو لوگ اس میں بڑھ گئے ان کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ مبارک ہو